کہ اس پر پیار کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا بنایا ہوا بچہ اسی کے اوپر پیار آئے گا، کیونکہ کائنات کا وہ سچا کھلونا ہے اور ساری دنیا کے کھلونوں سے زیادہ خوبصورت ہے، جو ننھی ننھی باتیں کرتا ہے اور خوبصورت ادائیں کرتا ہے، انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ کوئی مثال دے سکتا ہے کہ سارے جہان کے انسانوں نے ایسا کھلونا بنایا ہو جس سے وہ پیار ہو جو اللہ کے بنائے ہوئے کھلونے سے پیار ہوتا ہے؟ افسوس ہے انسان کے اوپر کہ حقیقت سے کیسے آنکھیں بند کر رہا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا۔ دیکھیے، آج تک کبھی کسی انسان نے انسان کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ اگر یہ ایسے بنا ہوتا تو یہ زیادہ خوبصورت ہوتا اور ایسی کمی رہ گئی ہے، اگر یہ چیز ہوتی تو کمی دور ہو جاتی۔ اگر عورتیں میک اپ کرتی ہیں تو اللہ کے حسن کو بڑھاتی ہیں، یہ نہیں کہ تیسری آنکھ لگا لیں یا دو ناک لگا لیں تاکہ زیادہ خوبصورت ہوں۔ جو اللہ نے بنایا ہے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، انہی چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ اور جس ماں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس ماں کو اور اس باپ کو خبر تک نہیں تھی کہ میرے رحم کے اندر کیا چیز پیدا ہونے والی ہے، بچہ ہوگا یا بچی، اندھا ہوگا یا آنکھوں والا، بہرا ہوگا یا کانوں والا۔ نہ کسی انجینئر نے اندر ڈیزائن بھیجا ہے کہ اس قسم کی بیبی بننی چاہیے۔ اور مسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور آج واقعی ثابت ہوئے ہیں کہ 360 ہی ہیں، ایک نہ کم ہے نہ زیادہ۔ وہ 360 جوڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ کون سا انجینئر اندر گیا تھا جس نے ان کو گڑا؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے۔ ماں کا یہ حال ہے کہ وہاں اس کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ننھے ننھے بچے کو پیار ہی کر لے۔ اگر عورت نے تخلیق کیا ہوتا تو ساری دنیا کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، کسی کا بچہ 4 ٹانگوں والا ہوتا، کسی کی 3 ٹانگیں ہوتی، اور اگر عورت بناتی ہے تو بھول کر ناک آگے کی بجائے پیچھے لگا دیتی، 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں بنا دیتی، 3 بنا دیتی۔ اس بیچاری کا تو یہ حال ہے کہ اگر دنیا کے بہترین اس کو قلم دیے جائیں اور کلر دیے جائیں کہ ایک بیبی کی، ایک بچے کی تصویر بناؤ، چند مخصوص عورتوں کے علاوہ ان پڑھ عورتیں نہیں بنا سکتی، وہ کیسے اس کی خالق ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ ہمارے گھر میں ایک انگریز بچہ آیا جس کی عمر 7-8 سال ہوگی، جو میرے بچے کا دوست تھا۔ میں نے اس کو پوچھا، کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا، تجھ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتا میری ماں نے۔ تو میں نے دوبارہ کہا، تیری ماں کو کس نے بنایا ہے؟ کہتا اس کی ماں نے۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی ماں کو کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سوچنے دو۔ تو اپنی گردن اس نے جھکا لی، تھوڑی دیر کے بعد اپنی گردن کو اٹھایا اور کہنے لگا میں اللہ کو مان گیا ہوں۔ تو میں حیران ہو گیا، اتنی جلدی تم اللہ کو مان گئے؟ کہنے لگے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح میں کہوں کہ اس کی والدہ کو اس نے بنایا، اس کی والدہ کو اس نے بنایا، کہیں تو کسی ذات نے اس کی ابتدا کی ہوگی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہو۔ تو میں حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اس بات پہ غور کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج سے پہلے سائنسدان مانتے تھے کہ مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، مگر جدید تحقیق سے ان کو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کائنات کسی وقت میں بورن ہوئی تھی، پیدا ہوئی تھی، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کی مثال جو پہلے دی گئی تھی اس گھڑی کی طرح ہے جس کو چابی دی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اور اس کی چابی پھر کم ہوتی جاتی ہے جوں جوں وہ چلتی رہتی ہے۔ اس لیے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سورج کی توانائی 40% کم ہو چکی ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ بالکل فنا ہو جائے گی۔ اور اب ماننا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور ان کا اندازہ ہے کہ کائنات کئی ہزار ملین سال پہلے پیدا ہوئی ہے۔ 18ویں صدی میں ایک شخص جس کا نام ڈارون تھا، وہ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کائنات ایوولوشن کے ذریعے بدلتی آئی ہے۔ ہم سب سے پہلے ایک امیبا جرمز کی حیثیت سے سمندر میں تھے، اس نے ارتقائی صورت اختیار کی، ہزاروں اور لاکھوں سال کے بعد وہ مچھلی بنا، اس کے بعد مینڈک بنا، مینڈک باہر نکلا، اس نے اپنی حالت بدل کر بندر میں تبدیل کی، اور اس کے بعد بندر سے انسان بنے ہیں، اور موجودہ انسان کو بنے ہوئے کئی لاکھ سال ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بندروں سے پیدا ہوئے ہیں تو تمام دنیا کے بندر انسان کیوں نہیں بن گئے؟ اگر ارتقائی صورت اب بھی جاری ہے
تو اب انسان کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں ہم بن جاتے؟ یہ لمٹ کس نے رکھ دی کہ اب انسان کے علاوہ ہم نے کچھ اور نہیں بننا؟ یا یہ کہ دنیا کے کسی زو کے اندر ہمیں پتہ چلے، اگزامپل کے طور پر ہمیں بتایا جائے کہ فلانے ملک میں ایک بندر انسان بن گیا، اب اس کے اندر حیا بھی پیدا ہو گئی، وہ کپڑے بھی پہننے لگا اور بولنے بھی لگا ہے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں پیش کر سکتے، بلکہ آج ڈی این اے کے ذریعے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات یک لخت پیدا ہو گئی تھی، اور زمین پہ جو جانور ہیں وہ بھی ایک وقت میں پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی تک ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ تھیوری سے آگے نہ بڑھ سکی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ پہلے ہم بندر تھے اب انسان بنے۔ لندن کے اندر جو میوزیم کے اندر انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی بندر نما، تو 150 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ڈارون کے زمانے کی ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا اور یہ دھوکے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور آج انکشاف ہوا ہے کہ وہ بندر اور انسان کی مکس کھوپڑی ہے۔ آج کی سائنس نے ڈی این اے کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ زمین پہ جتنی مخلوق ہے وہ یکدم پیدا ہو گئی تھی، ارتقائی صورت اس میں نہیں آئی، مگر پھر بھی افسوس ہے کہ یہ اندر سے مان گئے ہیں پر زبان سے ظاہر نہیں کر رہے۔ اسی طرح ایک سائنسدانوں کے ہاں تھیوری مشہور ہے بگ بینگ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات، زمین و آسمان، ستارے چھوٹے چھوٹے ذروں میں ایک جگہ جمع تھے، اور وہ اتنا بڑا گولا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا تھا۔ اس میں ایک لہر چلی، یکا یک چند گھنٹوں کے اندر اس میں گیسوں کے اندر بہت بڑا ہنگامہ ہوا، اور وہ سارے کا سارا پھٹ گیا، ستارے علیحدہ ہو گئے، سورج علیحدہ ہو گیا، چاند علیحدہ ہو گیا، زمینیں علیحدہ ہو گئی۔ بھائیو اور دوستو، یہ خام خیالیاں ہیں ان کی، یہ کس خیالی دنیا میں سرگرداں پھر رہے ہیں، جبکہ خود ان کا کہنا ہے کہ جب تک دیکھو نہ، تحقیق نہ کرو، مانو نہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو اسی لیے مان نہیں رہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، مگر ایسی تھیوریاں ان کو ماننے کے لیے بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کا انکار ان کو نظر آتا ہے، پر یہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ ان کا اپنا کہنا ہے کہ حادثات بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اگر ہو بھی تو ان کا چانس اتنا تھوڑا ہوتا ہے، مثلا اگر اپنی جیب میں 10 سکے ڈالتا ہے، ہر ایک کے اوپر لکھا 1 2 سے 10 تک، اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک کے بعد 2 نکلے، تقریباً 10 دفعہ کرے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے، اور ایک کے بعد 2 3 نکلے، یہ 100 میں سے ایک چانس ہو سکتا ہے، اور ایک کے بعد 4 نکلے، یہ 500 میں چانس ہو سکتا ہے، اور ایک کے بعد 6 نکلے، یہ کئی ہزار دفعہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے، اور ایک کے بعد 7 ہو تو کئی لاکھ دفعہ کرے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے، اور ایک کے بعد 8 اور 10 تک کروڑوں دفعہ کرے تو پھر جا کے چانس ہے کہ ایک کے بعد 2 2 کے بعد 3 3 کے بعد 4 اور 10 تک۔ اگر یہ کائنات چاند سے چل رہی ہے تو یہ چانس اتنا بڑا منظم نہیں ہو سکتا کہ اربوں سالوں سے ایک ہی طریقے سے چل رہی ہو۔ کیا ہم نے کبھی امیجن کیا ہے، تصور کیا ہے کہ ایک ملک میں اچانک ایک مکان بن گیا، یا ایک بہت بڑی بلڈنگ معرض وجود میں آ گئی، یا ایک گاڑی خود بخود بن گئی؟ تو اتنا بڑا یونیورسل نظام خود بخود کیسے بن گیا، چاند پر کیسے چل رہا ہے؟ تو ان کا کہنا کہ بگ بینگ کے ذریعے یہ ساری چیزیں معرض وجود میں آئی ہے، تو کیا سورج کی عقل تھی کہ میں زمین کے اوپر جو ہے روشنی دوں، انسانوں کو فائدہ ہو، ان کی کھیتیاں پکیں اور ان کی زندگی کا نظام چلے؟ اور کیا چاند کو خبر تھی کہ مہینے کے لیے ان کے اوپر میں چلتا رہوں تاکہ انسان سال کا حساب کر سکیں؟ ہائیڈروجن آکسیجن کو خبر تھی کہ انسان کو پانی کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا میں دونوں کو ملا کر پانی بن جاؤں؟ اور جو چیزیں انسان کے لیے ہے، ہر ایک چیز کے اندر یہ چیز آپ سوچ سکتے ہیں، بیکاز ان کے کہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار ملین سال ہو چکے ہیں اس زمین و آسمان کو بنے ہوئے، تو اتنا بڑا چانس اور حادثہ جو آج تک ختم نہیں ہو رہا، کیا سورج کے گرد سولر سسٹم جو چل رہا ہے وہ خود بخود بن گیا؟ ہماری زمین سورج کے گرد 365 دن میں چکر لگاتی ہے اور ہمیشہ ایک ہی جیسا رہتا ہے، اور آخری سیارہ پلوٹو 250 سال کے بعد سورج کا چکر پورا کرتا ہے، اور پورا یہ نظام ایک ہی جیسا ہے۔ اس میں کبھی غلطی نہیں ہوئی کہ زمین کا سال بڑھ جائے یا کم ہو جائے، ایک ہی جیسا نظام چل رہا ہے۔ 18ویں صدی مسلمانوں کے اوپر بہت بھاری تھی۔